اچھا، فطرہ دینے میں البتہ کچھ مستحب ترجیحات ہیں، یعنی کہ فطرہ دینے میں کچھ افراد کو مقدم کیا گیا ہے. مثلا اتنے سارے ہمارے جو مراجع ہیں سب آیت اللہ سیستانی اور ساق فیاض وحید خراسانی اور آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں مستحب ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو مقدم کیا جائے فطرہ دینے میں، پڑوسیوں کو مقدم کیا جائے باقی فقراء پر. یعنی اپنا رشتہ دار ہو اور اپنے پڑوسیوں یہ مقدم ہے، اور ان میں بھی بہتر ہے کہ اہل علم اگر ہیں، دیندار ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو بھی مقدم کیا جائے. ایک تو ہے کہ بالکل ایک ہیبیچول، بالکل ایک وہ مانگنے والے ہیں، ان کو بجائے جو بہت سے سفید پوش ہوتے ہیں جو منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، انہیں آپ خود ہی اندازہ لگائیں بھائی ان کے حالات صحیح نہیں ہے، ان کی معلوم ہے ان کی تنخواہ ایسی کوئی 40-50 ہزار ہے مثلا، اور اتنے 6-7 بچے، فیملی، کرایہ کیسے افورڈ کرتے ہوں گے. تو بہرحال سفید پوش افراد ہیں، اس طرح سے مانگنے نہیں جاتے ہیں کسی سے، ان کا خود ہی خیال کر کے آپ دیتے ہیں. یہ مقدم ہیں، بہتر ہے، ترجیحات مستحبات والی ہیں کہ ان کو جو ہے پہنچایا جائے. یعنی رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، اور ان میں بھی بہتر ہے کہ جو اہل علم ہو یا دیندار ہو اور سفید پوش ہو اس کو دیا جائے. تو یہ ایک ترجیحات ہیں اس کی. اچھا، کیا فطرہ شرط لگا کے دیا جا سکتا ہے کہ فلاں مصرف میں خرچ کرنا ہے؟ کوئی آیا آپ کے پاس نے کہا کہ مجھے دواؤں وغیرہ کی ضرورت ہے، آپ نے کہا دیکھو یہ میں دے رہا ہوں لیکن تمہیں دوائی خریدنی ہے، تم لوگ دوا لے جاتے ہو ایسے ہی پیسے اور کسی کام میں لگا دیتے ہو، میں شرط لگا کے دے رہا ہوں دوا میں خرچ کرنے. ایسا نہیں کیا جا سکتا. سہم سعادات میں بھی شرط نہیں لگا سکتے، فطرے میں بھی شرط نہیں لگا سکتے. شرط لگا کر نہیں دے سکتے کہ فلاں مصرف میں ہی تمہیں خرچ کرنا ہے، یعنی جس کے لیے بھی وہ آپ کے پاس آیا تھا اس پر بھی واجب نہیں کہ اسی مصرف میں خرچ کرے. یعنی وہ اصلاً وہ چیز آپ کا مال ہے ہی نہیں، وہ غریبی کا حق تھا جو آپ نے اس کو دے دیا ہے، اس میں کوئی شرط دوسرے کے مال پہ شرط کیسے لگا سکتے ہیں آپ؟ تو فطرہ شرط لگا کر نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو فلاں مصرف میں ہی خرچ کرنا ہے. یا فطرے کی رقم سے ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو پیسے نہیں دے رہے، ہم اس کو خود سے ہی دوائیں خرید کر دے رہے ہیں، یا مثلا ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر دے رہے ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو نا راشن ڈلوا دیتے ہیں، اس کا نہیں کر سکتے ایسا. آپ کو وہی پیسے یا اناج جو بھی آپ نکال رہے ہیں فطرے کے طور پر وہی اس کو دینا ہے. اس سے پھر وہ جو چاہے کرے، بلکہ اس میں آگے بڑھ کے بھی کہوں اگر وہ بیچ بھی دے اسے لے جا کر تو وہ اس کا مالک بن چکا تھا. وہ آپ نے جو چاول یا مثلا آٹا اس کو لے جا کے دیا، اس نے جا کے بیچ دیا اور پیسے لے لیے وہاں سے. تو یہ بھی کر سکتا ہے وہ. اچھا، یہ فدیوں والا بھی کر سکتا ہے، کفارے والا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کہ زیادہ میں اس بات کو پھیلائیں تو اس کا کوئی مافیا بن جائے اور وہ بعد میں آپ سے فطرے اور وہ لے کے بیچنا شروع کر دے. ہوتا بھی ہے خیر یہ معاشرے میں. تو فطرے کی رقم سے ایک تو ہم شرط نہیں لگا سکتے، اور دوسرا کہ خود سے کوئی چیز خرید کے نہیں دے سکتے. ممکن ہے کہ وہ ضرورت ہو اس کو دواؤں کی، لیکن وہ نہیں خرچ کرنا چاہ رہا ہے، وہ کسی اور مقصد میں خرچ کرنا چاہ رہا ہے، وہ کپڑے بنانا چاہ رہا ہے مثلا اس سے. تو ہم کوئی ضروریات زندگی کی چیز بھی فطرے کے طور پر اس کو نہیں دے سکتے، چاہے اس سے زیادہ مالیتی کیوں نہ ہو. یعنی کیا ہے کہ فطرے کی رقم پہنچائی جائے اس تک، یا وہ جنس یا اجناس میں سے وہ چیز پہنچائی جائے، اور پھر اس کا استعمال اس کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے کہ وہ خود اس کو استعمال کرے، کسی کو دے دے، اسے بیچ دے، اس کی مرضی. یہ ہے مسئلہ. اور یہی مسئلہ جانور جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے گوشت کا بھی ہے کہ جو آپ نے غربا کے اندر تقسیم کر دیا، وہ ضروری نہیں کہ خود ہی کھائے، وہ اس گوشت کو لے جا کر بیچ بھی سکتا ہے اور اس سے پیسے لا سکتا ہے اپنے لیے. اصلاً وہ آپ کا ہیڈ ایک ہی نہیں، وہ ہیڈ ایک اسی کا ہے اور اس کے لیے بھی جائز ہے جہاں چاہے خرچ کرے. پھر ایک ہے کہ کیا مستحق کو بتانا ضروری ہے کہ فطرہ ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، بتانا ضروری نہیں، بلکہ اگر وہ لینے میں شرمندگی محسوس کر رہا ہے فطرہ تو پھر مستحب ہے کہ نہیں بتایا جائے، اسے نہ بتائیں. تو بہرحال بتانا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو اس کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں، عیدی کے طور پر دے سکتے ہیں. یعنی یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں فطرہ دے رہا ہوں، آپ دے دیں اس کو، بتانا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ فطرہ کے اوپر کیا خمس بھی واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ نے کسی ایسے مال سے فطرہ نکالا ہے جس پر پہلے سے سال پورا ہو چکا تھا اور خمس آ گیا تھا، تو جب تک خمس نہیں نکالا جائے گا فطرہ ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ایک لحاظ سے اس مال کا استعمال ہی آپ کے لیے جائز نہیں. سوائے آغا سیستانی فرماتی یا تو مال مخمس سے دیا جائے، یعنی پہلے سے اس پہ خمس نکالا ہوا ہے تو اس مال سے آپ دے دیں، یا اگر اس پر سال پورا نہیں ہوا ہے اس کے اوپر، یعنی جو رقم آپ کے پاس آئی ہے اگر وہ اس پر سال پورا نہیں ہوا ہے تو پھر اس سے آپ دے سکتے ہیں فطرہ.
لیکن اگر اس کے اوپر خمس واجب ہو گیا تھا اس رقم کے اوپر تو اس سے فطرہ نہیں نکالا جا سکتا، پہلے خمس نکالیے پھر فطرہ ہوگا۔ اسی طریقے سے مال حرام سے بھی فطرے کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ مال حرام غصب کر کے لائیں، کہیں سے کسی کا حق مار کے لائیں، تو ظاہر مال حرام سے بھی فطرے کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کوئی بھی شخص جو مال حرام کماتا ہے تو وہ مال حرام سے فطرہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے واجب ہے کہ فطرہ اپنے کسی حلال مال سے ہی ادا کرے۔